اگر آپ اپنا تھوک جو ہے اگر آپ کے اپنا اندر آپ لے جاتے ہیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا as long as وہ آپ کا اپنا ہے تو جائز ہے. تو اس اعتبار سے تھوڑی سی گائیڈنس دیجیے پلیز. جی اسماعیل، یہ بہت ضروری سوال تھا جو آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیں، اسلام نے کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا ہے، یا اسلام کے اندر کسی بھی زندگی کے معاملے کے اندر کوئی پردہ نہیں. ہوں آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کے اندر آپ کو ایک ایک مسئلے کا واضح طور پر حل موجود ہے. ٹھیک ہے. جہاں پر آپ نے فزیکل ریلیشن کی بات کی ہے، ہوں رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، ہوں کسی دن ممنوع نہیں ہے ٹھیک ہے. سوائے روزے کے اوقات کے. اچھا ٹھیک ہے. سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک ہوں یہ منع ہے، اور افطاری کے بعد سے لے کر پھر سحری کے وقت تک صبح تک یہ جائز عمل ہے. بلکہ قرآن نے کہا احل لکم وہی اللہ. لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہوں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا حلال ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. ٹھیک ہے. اسلام نے اس کو جائز عمل قرار دیا ہے. ہوں اور یہ اگر کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن نبھاتا ہے، وہ سخت گناہ کا مرتکب ہے. ہوں اگر خامد اور بیوی کے درمیان یہ ریلیشن قائم ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب نے اس کو درجۂ عبادت صدقہ کرنے کا ثواب دیا ہے. اچھا ویری نائس. کیا بات ہے. کہ جیسے کوئی صدقہ آپ کرتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر، ہوں اسی کو صدقہ کہا گیا. کیوں؟ اس سے دونوں کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خامد بیوی کو یا بیوی خامد کو ہوں جسٹ مسکرا کے دیکھ لے، ہوں اللہ دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. کیا سبحان بات اللہ. ہے، کیا ہاں، بات. مطلب ایک اور سوال میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے. آپ نے کہا فزیکل آپ ہو سکتے ہیں افطاری سے لے کے افطاری اور سحر کے سحر کے درمیان شہر کے درمیان. آپ درمیان. فزیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے کو ٹائم اسپینڈ جی کر سکتے ہیں میاں بیوی. اس کے اندر جب آپ فزیکل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا آپ کے لیے غسل کرنا آپ پہ واجب ہے؟ اس کے علاوہ آپ سحری نہیں کر سکتے یا سحری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ غسل کر لیں؟ کیا آپ اس کے اندر احکامات کیا ہیں؟ اس میں بات یہ ہے کہ فوری طور پہ غسل کیا جائے تو افضل ترین ہے. ٹھیک ہے. اگر سحر کا وقت ختم ہونے کو ہے، ہوں تنگ وقت ہے ہوں کہ آپ پہلے غسل نہیں کر سکتے، غسل کریں گے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس تنگ وقت ہے تو آپ سحری کر کے پھر غسل کر سکتے ہیں. اچھا بھائی. اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے، ہوں پہلے آپ غسل کریں گے ہوں اور اس کے بعد پھر سحری کا اہتمام اور سارا معاملات. تو ہم کیونکہ ٹھیک ہے، ہم دوسرے پہلو کو بھی دیکھتے ہیں. جیسے کلائنٹس کی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیوریز آتی رہتی ہیں. سحری کا وقت تنگ ہے آپ نے کہا، ٹھیک. اب سحری کے بعد کس ٹائم تک کوئی محدود ٹائم ہے؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے تب تک، یا اس سے پہلے، یا 2-3 گھنٹے، یا کوئی جو روشنی آسمان پہ پھیل جائے تب تک؟ ایسا بھی کوئی ٹائم ہے کہ تب تک غسل واجب ہے یا کیا؟ دیکھیں، سحری کرنے کے فوراً بعد تو پھر فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، بالکل. اور نماز آپ اس کے غسل کے بغیر آپ ادا نہیں کر سکتے. جب تک غسل نہیں کریں گے تب تک پاک نہیں ہوں گے. ہوں جو ہی آپ سحری کر لیتے ہیں فوراً غسل کریں اور پھر نماز کے لیے تیاری کریں. اس میں اس بات کا انتظار نہ کریں سورج طلوع ہوگا یا سورج غروب ہوگا یا اب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اس میں تب غسل ہوگا. نہیں، بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، غسل کے بھی کوئی خاص اسپیسیفک طریقہ ہے؟ خالی شاور لے لیں کافی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، طریقہ ہے شاور یا لینا کوئی نہیں. ہاں اس کے اندر لازم ہے کہ آپ غسل کا جو طریقہ ہے اس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. غسل کے لیے غسل کے لیے 3 چیزیں بہت 3 ضروری چیزیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ان 3 چیزوں میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کیا، ہوں آپ دریاؤں کا پانی، سمندروں کا پانی اپنے جسم پر انڈیل دیں تو آپ پاک نہیں ہو سکتے. اچھا. یہ 3 چیزیں بہت عام ہیں. ہوں پہلی چیز ہے کلی کرنا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ 3 دفعہ کلی کی آپ نے ایک مرتبہ کی، وہ آپ کا جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا. 3 مرتبہ سنت کا ثواب بھی ہے اور فرض کا ثواب بھی ہے. ہوں اور کلی ہے حلق تک پانی لے کے جانا. ہوں اب چونکہ اگر سحری آپ نے کر لی ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، حلق تک پانی نہیں لے کے جا سکتے، ہوں جسٹ جیسے نارمل کلی کرتے ہیں کلی کر لیں. پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، ٹھیک ہے. ناک کو صاف کرنا، اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی اس انداز میں بہانا کہ جسم میں بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. ٹھیک ہے. آپ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ پہلے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر سر کے ذریعے پورے جسم پر پانی ڈالیں.
اور میڈیکل بھی یہی کہتی ہے، آج کل کی طب بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے وضو کرتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں، فالج کے اٹیک سے محفوظ رہ جاتے ہیں، بلڈ پریشر شوٹ ہونے سے محفوظ رہ جاتے ہیں، نقشیر پھوٹنے سے محفوظ رہ جاتے ہیں، اور دیگر بواسیر جیسی بیماریوں سے آپ محفوظ رہ جاتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے سنت کے اوپر عمل کرتے ہو، غسل کرتے ہیں۔ ٹھیک کیا بات ہے، ویری نائس۔ یہ بات بھی ہوگی میرا، میں ایک آدھی چیز اور ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اگر آپ نے میاں بیوی نے یہ سارا کچھ فالو کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، ڈیورنگ دونوں روزے سے ہیں اور بیچ میں کوئی ویک مومنٹ آ جاتا ہے، یو انڈرسٹینڈ، ویک مومنٹ، اور دونوں فزیکل ہو جاتے ہیں، اب کس ایکسٹینٹ کے ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں، روزے کے دوران کچھ بھی ٹھیک ہے، 3 سٹیپس ہیں تو اے بھی کیا، بی بھی کیا، سی بھی کر لیا، اب اس اعتبار سے کیا ہوگا، میں اب کیا کریں، اب دونوں کو ندامت بھی ہے، بھائی ویک مومنٹ تھا، کرنا نہیں چاہتے تھے، ہوگی غلطی ہوگی، مطلب کیا آپ کریں؟ کہہ رہے کہ روزے کے دوران میاں بیوی جو ہے وہ اس کے لیے یہ ہے کہ روزہ دونوں کا، Physical، یہی میں نے کہا۔ Physical۔ اگر دونوں روزے سے ہیں تو روزہ دونوں کا ٹوٹ جائے گا، مکرو ہوگا یا ٹوٹے ٹوٹ جائے گا، مکروہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بعد میں روٹی اور بھی کھائیں یا نہیں اب؟ اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ آپ بعد میں 60 روزے رکھیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے۔ یا کسی کو کھانا کھلانے کا ایک- بھی کوئی کمپنسیشن سنا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں، کھانا لاسٹ سٹیج ہے کہ جب آپ کے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اور روزہ رکھنے کی طاقت تب تک انسان میں رہتی ہے جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی۔ ایک روزہ بہت قیمتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک روزہ تم نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پوری زندگی اس کے الٹرنیٹ روزے رکھتے رہو، کوئی دن بھی روزہ نہیں چھوڑو، اس ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے اللہ اکبر۔ جو وقت مقررہ کا روزہ کیا ہے۔ بات ہے، ہوں، تو رمضان میں اگر رکھے ہوئے آپ روزوں کی نے یہ اہمیت ہے۔ یہ عمل کر لیا روزے کے دوران ہوں، تو پھر آپ پر یہ ہے کہ آپ لازم ہے رمضان کے بعد 60 دن کے روزے رکھیں گے، کوئی اور کچھ ہلکا پھلکا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہلکا پھلکا یہ ہے کہ اگر آپ ویک ہیں، ہوں، رمضان کے بعد ویک ہو چکے، کوئی کام کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، تو پھر آپ 60 دن مسلسل 60 دنوں کا فدیہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، فدیہ ادا کر۔ کفارہ ادا کریں گے۔ ہوں، ایک صحابی آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑ بیٹھا ہوں، تو یہ اسی معاملے پر عرض کرتے ہیں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، تو اب کیا کروں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 60 دن کے روزے رکھ۔ ہوں۔ لیکن آپ ہلکا پھلکا سمجھ نہیں آئی، آپ کس کانٹیکٹ سے بات کریں، یہ تو مجھے ٹرم سمجھ نہیں آ رہی آپ کی اسماعیل۔ ویک مومنٹ کی میں یہ پوچھ لیتی ہوں ان سے ڈائریکٹ کہ جیسے میاں بیوی جیسے سننے میں آئے کہ ماتھا چوم سکتے ہیں یا بوسہ دے سکتے ہیں یا حق کر سکتے ہیں، نہیں، اس اتنا لاؤ سے روزے پر فرق نہیں اس کا فرق پڑتا، نہیں پڑتا، اس پر روزے اس سے پر فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ کسی اور ایکسٹینٹ تک چلے جائیں جی، کہ آپ بالکل فزیکل ہو جائیں فزیکل ہو جاتے ہاں ہیں، جی، ریلیشن شپ تو وہ آپ کا قائم روزہ کر لیتے، ٹوٹ گیا نا پھر۔ اس پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ۔ ٹھیک، تو اسی زمن میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، روزہ توڑ بیٹھا ہوں، غلطی ہو گئی، شرمندہ ہوں، اب آپ بتائیے اس کا حل کیا ہے، کیا علاج کروں میں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو۔ ہوں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 60 روزے رکھنے کی صلاحیت ہوتی تو میں ایک روزہ کیسے توڑتا؟ بات تو ٹھیک ہے، فرمایا کہ 60 بندوں کو اپنا روزہ رکھواؤ، کھانا کھلاؤ ایک ہی دن۔ ایک ہی دن میں، لیکن وہ لازم ہے کہ ان 60 لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہو، یہ بھی ایک آ جاتی ہے اس میں نہ باریکی بھی یا نہیں؟ رکھا ہو، مساکین کا ہے، فدیۃ طعام مساکین، بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، 60 لوگوں کو کھانا کھلا 60 لوگوں کو کھانا کھلا دیں، انہوں نے بھوکوں روزہ کو، رکھا یا نہیں رکھا، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، مستحق افراد۔ مستحق افراد کو، یہ نہیں کہ اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے لیے جناب ایک پارٹی ارینج کر دی ہاں، جائے، ہو رہا Don't do تھا۔ that. Yes. مساکین کو، ہاں جی، بفے بفے لگا دیا اور سارا ہاں جی، انجوائے پارٹی ہو رہی برانڈے ہے۔ کو بھی انوائٹ کر لیا ساتھ ہاں میں۔ جی، تو اس میں یہ ہے، اس نے عرض کیا رسول اللہ 60 بندوں کو میں کھانا کھلا سکتا ہوتا تو پھر میں آپ کے بارگاہ میں کیوں آتا، وہیں کھانا پکا کے کھلا دیتا۔ اچھا پھر وہی ٹھیک بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ شخص بیٹھ گیا۔ ہوں، اچانک سے ایک صاحب آتے ہیں کھجوروں کا ٹوکرا لے کر، ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ روزہ توڑنے والا کدھر ہے؟ ہوں، روزہ توڑنے والا کدھر ہے؟ وہ شخص کھڑا ہو گیا، فرمایا یہ ٹوکرا پکڑو ہوں، اور مدینہ طیبہ میں جتنے غربا ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بھوک اور افلاس کے بارے ان میں جا کے تقسیم کر دو، ہوں، تمہارا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد چکر لگاتا ہے، واپس آ گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کو میں نے دیکھا ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے، سب سے زیادہ غریب میں ہوں، ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا اور پیاسا ہوں۔ میں جاؤ یہ خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، تمہارا روزہ جان ہی حسنین کا نانا جان۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور وہاں پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ